آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، فتن المؤمنین، جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم، تو ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے عذاب ہے جلنے کا۔ بے شک وہ لوگ یعنی کافروں نے مومن مردوں اور عورتوں کو ستایا، یعنی انہیں آگ میں جلایا، پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، یعنی اپنے فعل سے باز نہ آئے، اور جو کچھ کیا اس پر نادم نہ ہوئے، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ فلہم عذاب جہنم، یعنی آخرت میں جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے عذاب ہے جلنے کا۔ اس حصے کے دو معنی کیے جاتے ہیں کہ دنیا میں آگ ان کے گھروں تک پہنچ گئی، وہی آگ جو انہوں نے خندقوں میں لگائی تھیں، وہ آگ بڑھتے بڑھتے ان کے گھروں تک پہنچ گئی۔ اور دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جہنم کے عذاب کی صفت ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا انجام بیان فرمایا ہے، جنہوں نے اللہ پر ایمان لانے والے نیک بندوں اور بندیوں کو آگ میں ڈال دیا اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی نہ کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے کفر کے سبب انہیں جہنم کا عذاب دے گا اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ اس کے برعکس ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لہم جنات، ان کے لیے باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ اس آیت میں مومن مرد اور عورت کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار کی ایذا سے نہ گھبرائیں، ان مصیبتوں کے بدلے ان کو اللہ کے ہاں سے باغات اور نعمتیں ملنے والی ہیں، جن کے مقابلے میں اس دنیا کی سب تکلیفیں اور مصیبتیں چھوٹی ہیں۔ تو مومنین کے بہترین انجام کا بیان ہے، اور خاص الخاص ان مومنین کا جو آگ میں ڈال دیے گئے تھے۔ پھر یہ وعدہ ہر دور کے نیک بندوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، اللہ ان کو ایسی جنتیں دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہی وہ عظیم کامیابی ہے جس کے برابر اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انہیں جہنم سے نجات مل جائے گی اور یہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس بات کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ ان بطشا، بے شک پکڑ، بطشا کا لفظ با طا شین سے ہے، مضبوط اور شدید پکڑ کو کہتے ہیں۔ ان بطشا، بے شک پکڑ، ربک، آپ کے رب کی، لشدید، البتہ بہت شدید ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالموں اور سرکشوں کے لیے آپ کے رب کی گرفت بہت ہی سخت ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اذیت پہنچانے میں آگے آگے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی شدید گرفت کرے گا۔ تو اللہ کی گرفت آتی ضرور ہے، جلد یا دیر سے، اور اس کی پکڑ اتنی شدید ہوتی ہے کہ پھر مجرموں کو صفائے ہستی سے مٹا دیتی ہے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے مگر جب اس کی گرفت فرماتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کی پکڑ بہت ہی شدید ہے، جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ انہو، بے شک وہ، ہوا یبدئ، وہی پیدا کرتا ہے، ویعید، اور لوٹاتا ہے۔
یعنی اس کی قوت اور قدرت کاملہ کا ایک مظاہرہ یہ بھی ہے کہ وہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر اسے ہلاک کر کے جب وہ چاہے گا دوبارہ وجود میں لے آئے گا. کوئی چیز اس کی مشیت میں حائل نہیں ہو سکتی. اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، بے شک وہ وہی پیدا کرتا ہے اور لوٹاتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بخشش فرمانے والا ہے، محبت کرنے والا ہے. یعنی جو اللہ شدید پکڑ کرنے والا ہے وہ غفور الودود بھی ہے. ایسے مجرموں میں سے کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے، خواہ مخواہ کسی کو عذاب نہیں دیتا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. الودود کا جو لفظ ہے واو دال دال سے ہے، خالص اور صاف محبت کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں سے محبت رکھتا ہے. اس بات کا ذکر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 میں بھی آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ذو العرش، عرش والا ہے، عرش کا مالک ہے. مراد پوری کائنات کا مالک ہونا ہے. اللہ ایسے عرش کا مالک ہے جو تمام مخلوقات سے بلند ہے. المجید، صاحب فضل و کرم ہے، بزرگ اور برتر ہے. المجید کی 2 قراتیں ہیں، اس کو پیش کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور زیر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. المجید پڑھا جائے تو یہ صفت اللہ کی ہے، المجیدی پڑھا جائے تو یہ عرش کی صفت ہے. اور معنی کے اعتبار سے دونوں قراتیں صحیح ہیں. المجید کا لفظ میم جیم دال سے ہے. مجدن اوصاف کی وسعت اور ان کی عظمت کو کہتے ہیں. ذو العرش المجید، عرش والا ہے، صاحب فضل و کرم ہے. فعال، کر ڈالنے والا ہے، لما یرید، واسطے اس کے جو وہ چاہتا ہے. فعال مبالغہ کا صیغہ ہے، معنی زبردست کام کرنے والا، اور دوسرا معنی کہ کل قدرت اسی کے پاس ہے. فعال لما یرید، کر ڈالنے والا ہے واسطے اس کے جو وہ چاہتا ہے. جو ارادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے کر گزرتے ہیں، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. تو آیت نمبر 8 اور 9 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی، جس میں العزیز الحمید، پھر الذی لہ ملک السماوات والارض، پھر واللہ علی کل شیء شہید، اور پھر آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 16 تک مزید اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتاک، کیا آئی آپ کے پاس، حدیث الجنود، خبر لشکروں کی، یعنی کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے ان لشکروں کو کیا سزا دی، ان پر کیسا خوفناک عذاب نازل کیا جسے ان سے کوئی دور نہ کر سکا. گویا یہ آیت ان بطش ربک لشدید کی تفسیر ہے. هل اتاک حدیث الجنود، فرعون و ثمود اور سمود کی. کیونکہ لشکروں کی بات آئی تو فرعون کا ذکر آیا، کیونکہ فرعون اپنی سلطنت اور لشکروں میں بڑا تھا اور اسی وجہ سے اس کو تکبر تھا. اور دوسرا ذکر سمود کی قوم کا آیا. یہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، پہاڑوں میں انہوں نے گھر بنا رکھے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم سے قوت میں بڑھ کر کون ہو سکتا ہے.
بل الذین بلکہ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا فی تکذیب جھٹلانے میں ہیں. الذین سے مراد یہاں پر کفار مکہ ہیں اور پھر جو ان جیسا ہو، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں ہیں، یعنی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. واللہ اور اللہ من ورائہم ان کے آگے اور پیچھے سے یعنی ہر طرف سے محیط گھیرے ہوئے ہے. اللہ ان کے آگے پیچھے سے یعنی ہر طرف سے ان کو گھیرنے والا ہے. اللہ نے انہیں اپنے علم اور قدرت سے گھیر رکھا ہے. وراء کا لفظ آگے کے لیے بھی آتا ہے اور پیچھے کے لیے بھی آتا ہے، دائیں اور بائیں کے لیے بھی آتا ہے، اور ہر طرف سے کا بھی معنی دیتا ہے. واللہ من ورائہم اور اللہ ان کے آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے ہر طرف سے محیط گھیرے ہوئے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں تسلی دی جا رہی ہے. چونکہ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا صبر کی تلقین کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرعونیوں اور قوم سمود کی خبر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ان کے پاس بھی رسول بھیجے گئے تھے، ان رسولوں نے صبر کیا، ان کی طرف سے آنے والی ہر تکلیف کو ان رسولوں نے برداشت کیا، استقامت اختیار کی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر کیجئے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیے. اگر یہ آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کا انجام بھی انہی فرعونیوں اور قوم سمود کی طرح ہلاکت اور بربادی ہوگا. اور اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ ان آیات میں کر رہے ہیں. هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط. بلکہ ہوا وہ قرآن ہے مجید بزرگی والا. بل ہوا قرآن مجید، کوئی مانے یا نہ مانے یہ تو بلند پایا کتاب ہے، اللہ کا خالص علم ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے. یعنی وہ نہایت وسیع اور عظیم معنی والا ہے، بہت زیادہ علم اور خیر والا ہے. یہ کفار اس قرآن کو جھٹلانے کے در پہ ہیں، حالانکہ یہ قرآن بڑی بلند شان والا ہے. یہ اس کو جھٹلانے کے گناہ میں تباہ ہو جائیں گے. فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، یعنی یہ قرآن ہر قسم کی تبدیلی تحریف سے، کمی بیشی سے محفوظ ہے، شیاطین سے بھی محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں رکھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز درج کر رکھی ہے. یہ آیت قرآن کی عظمت، بلند شان، قدر و منزلت پر دلیل ہے. فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے. اگر ان مشرکین کا جھٹلانا اس خیال سے ہے کہ یہ کلام الہی نہیں یا اس میں شیطان کا کچھ دخل ہے، تو ان کی یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن بڑی شان والا ہے، اسے لوح محفوظ سے اتارا گیا ہے، جس کی فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے. کسی شیطان کا اس میں دخل نہیں ہو سکتا، اور اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں. تو یہ قرآن بڑی بزرگی والا ہے. کیونکہ یہ اللہ کا علم ہے. قرآن پڑھنے والوں کے لیے بہت ہی اہم آیات ہیں کہ یہ قرآن بزرگی والا ہے اور یہ لوح محفوظ میں ہے. جو قرآن اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی بلند شان والا ہے، تو جو اس سے تعلق بنائے گا اللہ اس کی بھی شان بڑھائے گا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ سورۃ البروج میں ہم نے آخر میں 2 بڑی اہم آیات پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ دونوں آیات قرآن کی عظمت، بلند شان اور قدر و منزلت پر دلیل ہیں۔ قرآن کے بہت سے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہیں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی قرآن کے ساتھ یہ 2 تعلق جو بنائے گا، یعنی قرآن کو سیکھے گا اور سکھائے گا، تو وہ سب سے بہترین شخص ہو جائے گا۔ ہم سب اس دنیا میں بہترین ہونا چاہتے ہیں، ہر چیز اپنے لیے بہتر چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ہونے کا نسخہ بتا دیا، قرآن کو سیکھنا اور سکھانا ہے۔ دونوں ہی کام بڑے معزز ہیں۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ جنت کو حاصل کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں، تو جو بھی قرآن کو سیکھے گا اور اس کے لیے گھر سے نکلے گا، یعنی قرآن کو سیکھنے کے لیے محنت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا کٹھن راستہ آسان فرما دیں گے۔ ایک اور روایت آتی ہے ابن ماجہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے اللہ والے اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ یعنی جو بھی قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے اہل میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ والے بن جاتے ہیں اور وہ اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ یہ کام بڑا ہی معزز ہے، چنے ہوئے بندے ہی اس کو کر سکتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو گنا نہیں جا سکتا۔
جو بھی قرآن مجید کا علم سیکھ رہا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو دعا پر لگا دیا ہے جس کو گنا نہیں جا سکتا۔ حدیث کا پہلا حصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشک ہیں۔ آج لوگ بہت سارے لوگوں پر رشک کرتے ہیں جن کے پاس اچھا گھر ہے، اچھا کاروبار ہے، لیکن اللہ کے نزدیک قابل رشک وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے ہیں۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، یعنی اسے عام انسانوں کی صف سے ہٹا کر مقرب فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کا بھی کام یہی تھا۔ ان فرشتوں کا کام بھی قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنا تھا، تو جو انسان بھی اسی عمل کو کرنے والا ہوگا تو کل قیامت کے روز اسے مقرب فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، یعنی اس کے آنرز بڑھا دیے جائیں گے، اس کے درجات بڑھا دیے جائیں گے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں سکون لے آتے ہیں۔ فرشتے ان کی مجلس کے گرد احتراماً کھڑے رہتے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فخر کے طور پر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اس سکون کی تلاش میں اس دنیا میں بہت سے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن سکون میسر نہیں ہوتا، کیونکہ سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ تو جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل فرماتا ہے، پھر اللہ کی فرما بردار مخلوق ان کے احترام میں کھڑی رہتی ہے، یعنی فرشتے، یہ بھی ان کے آنرز کو بڑھایا جا رہا ہے، ان کے درجات کو بڑھایا جا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ بندہ اللہ کا ذکر کرے یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ اپنے بندے کا ذکر کرے یہ تو سب سے بڑی بات ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر کرنا اپنے بندے کا بہت بڑی بات ہے۔ طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اہل ایمان کے ہاتھ میں، پس جو اسے تھامے رکھے دنیا میں گمراہ نہ ہوگا اور آخرت میں ہلاک نہ ہوگا۔ یہ کنیکٹیوٹی ہے اللہ کے ساتھ، قرآن سے تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے، یہ کنیکٹیوٹی ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے، یعنی جو اس کو تھام کر رہے گا وہ دنیا میں گمراہ نہ ہوگا۔ یہ قرآن اس کی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کے لیے بہترین رہنما ہوگا، اور وہ آخرت میں ہلاکت سے بچ جائے گا۔ پھر قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو بھی رکھنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی رکھنا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانے والے والدین کو قیامت کے روز ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے مقابلے میں دنیا و مافیہا کی ساری دولت ہیچ ہوگی، یعنی حقیر ہوگی۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ کل قیامت کے دن قیمتی ترین لباس پہنائے جائیں گے۔ ہم سب کو اپنے معاملات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں یا پھر دنیا کے ساتھ جوڑنے والے۔ کچھ نہ کچھ اپنے گھر والوں کو بھی بتاتے رہنا چاہیے تاکہ ہم سب اللہ کے محبوب بن جائیں۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب یہ ایک ایک حرف کی بات ہو رہی ہے، یعنی تلاوت قرآن کا فائدہ بتایا جا رہا ہے، اجر بتایا جا رہا ہے۔ پھر جو
اس کے ترجمے پر، اس کی تفسیر پر غور و فکر کرے، اس کو عمل میں لے کر آئے، تو پھر اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل القرآن میں سے بنائے، اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہمارے گھر والوں کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیں۔ پھر آپ دیکھیں یہاں پر ایک بہت اہم آیت، ان بطش ربک لشدید، بے شک پکڑ آپ کے رب کی البتہ بہت شدید ہے۔ اور پھر اسی شدید پکڑ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں کیا کہ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو یہ بڑے بڑے لشکر رکھنے والے، یہ بڑی بڑی سویلائزیشنز سب تہس نہس ہو جاتی ہیں، ان کے پاس موجود اسباب ان کے کسی کام کے نہیں رہتے، وہ دنیاوی اعتبار سے بہت طاقتور ہوتے ہیں لیکن اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو جتنے بھی اسباب ہوں، جتنی بھی طاقتیں ہوں، جتنے بھی لشکر ہوں، جتنی مضبوط سویلائزیشنز ہوں، معیشتیں ہوں، حکومتیں ہوں، نفری ہو، سب تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور ہم قرآن پاک میں بارہا پڑھ چکے کہ بڑی بڑی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اور ان کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو کئی جگہوں پر بیان کر کے تنبیہ کی، سمجھایا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا اس کا انجام بہت ہی برا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس بات کا احساس اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً دلاتے رہتے ہیں، اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر رہنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لینے والے ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ کی طرف سے ملنے والی برکتوں کو لینے والے ہوں، اللہ کی طرف سے ملنے والی بھلائیوں کو لینے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت اہم آیات ہیں، اس پوری سورت کی ایک اور تلاوت بھی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔
تو یہاں الحمدللہ ہماری سورۃ البروج کی تفسیر مکمل ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.